بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس امت تک 7,53,000 احادیث پہنچ چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث کی ڈیفینیشن یہ ہے: قول رسول، فعل رسول، اقرار رسول، یعنی جو اللہ کے رسول کہہ کر گئے، جو انہوں نے کر کے دکھایا، اگر کوئی کام ان کے سامنے ہوا اور اس کو اوکے کیا، ان سب کو احادیث کہتے ہیں۔ اور ہمارے پاس امت کے پاس تقریباً 7,53,000 احادیث پہنچ چکی ہے۔ احادیث کا مجموعہ جو امام بخاری نے تیار کیا ہے، وہ انہوں نے 6 لاکھ احادیث میں سے تقریباً 9,000 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ احادیث جو ہے یہ مختلف طریقوں سے ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ ان میں سے ایک ابو داؤد بھی ہے۔ ابو داؤد کے بارے میں مشہور ہے کہ جس گھر میں ابو داؤد موجود ہے، گویا وہاں بولتا ہوا نبی موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حنفی مذہب کے ہمارے بہت بڑے رہنما ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی: بیٹا، میں تمہیں کام کی 5 باتیں بتاتا ہوں۔ یہ در حقیقت 5 احادیث ہے، اور یہ ان 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ ہے جو مجھے یاد ہے۔ گویا کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو 5 لاکھ احادیث سے میں گزرا ہوں اور جو مجھے یاد ہیں، ان کا نچوڑ جو ہے، تعلیمی نچوڑ، وہ میں نے 5 احادیث میں مختصر کر کے رکھی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو فرما رہے تھے: یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنے پاس پلے باندھ لینا۔ ان 5 احادیث میں سے پہلی حدیث جو ہے وہ ہے: انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے، اور یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار، یعنی اس کی قبولیت کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بتائی، وہ ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان در حقیقت وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ وہ دوسری حدیث ہے جو 5 لاکھ احادیث کے مجموعے کا ایک خلاصہ اور ان کے تعلیمات کا ایک نچوڑ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسری حدیث جو انہیں بتایا وہ ہے: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ایک شخص کے اسلام کا حسن فضول چیزوں کو ترک کرنا ہے۔ کوئی کہ ایک آدمی اگر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ آپ فضول چیزوں کو ترک کر دیں۔ یہ ان 5 احادیث میں سے تیسری حدیث ہے۔ اور چوتھی حدیث جو امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے کو بتایا، وہ جو 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ ہے، وہ ہے: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ہو گئی 4 احادیث۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اور چوتھی حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری حدیث ذرا لمبی ہے، اور اس کے راوی جو ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ فرماتا ہے: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضرت فرما رہے تھے کہ ان الحلال و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن دونوں کے درمیان
کچھ مشتبہات ہیں، انہیں مشکوک چیزیں ہیں جو کہ اکثر لوگ انہیں جانتے نہیں، بہت سے لوگ ان کو جانتے نہیں۔ پھر آگے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو آدمی اپنے آپ کو شبہات سے بچائے، جو شبہات سے بچا اس نے اپنی دین اور ابرو کو بچا لیا۔ اگر آپ اپنی عزت اور دین کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ مشتبہات سے بھی بچیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو مشتبہات میں شبہات میں پڑا وہ در حقیقت حرام میں پڑ جائے گا۔ اور پھر رسول